اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ان کی والدہ ام کلثوم بن عقبہ نے انہیں خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اسی سلسلہ کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2692. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے. دوسرے فریق نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیں. دیہاتی نے کہا، میرا لڑکا اس کے ہاں مزدور تھا، پھر اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا. قوم نے کہا، تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے، لیکن میں نے اپنے لڑکے کے اس جرم کے بدلے میں 100 بکریاں اور 1 باندی دے دی. پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا. باندی اور بکریاں تو تمہیں لوٹا دی جاتی ہیں، البتہ تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا. اور انیس، یہ قبیلہ اسلم کے صحابی تھے، اس عورت کے گھر جاؤ اور اسے رجم کرو اگر وہ زنا کا اقرار کر لے. چنانچہ انیس گئے اور چونکہ اس عورت نے بھی زنا کا اقرار کر لیا تھا اس لیے اسے رجم کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2695.